السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اس مقدس اور پاکیزہ مجلس کی حاضری نصیب فرمائی ہے، اور میں مشکور ہوں اپنے بھائی حضرت مولانا محمود الحسن صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل شکرگڑھ، سٹیج کی زینت اکابرین مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس آپ کے سامنے موجود ہیں، اور انتہائی اہم موضوع پہ علماء کرام کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ختم نبوت یہ عنوان اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کو ورثے میں ملا ہے، اور اس کا تحفظ آج علماء اہل حدیث، اکابرین اہل حدیث اور آپ احباب کر رہے ہیں۔ اللہ سے دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی محنتیں قبول و منظور فرمائے۔ احباب گرامی، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، پورے پاکستان کے اندر آقا سے محبت کے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔ کوئی بازاروں کے اندر جھنڈیاں لگا کے، جلوس نکال کے آقا سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اور کچھ لوگ آقا کی سیرت کے عنوان پہ جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن دعویٰ ہر ایک کا یہی ہے کہ مجھے آقا علیہ السلام سے دلی محبت اور عقیدت ہے۔ نوجوان بھی تشریف فرما ہیں، اکابرین جماعت بھی موجود ہیں۔ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے سلسلہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ تمام مسالک کی قیادت نے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، ختم نبوت کے جھنڈے کو پہلے دن سے اگر کسی نے بلند کیا تھا تو وہ آپ کے اکابرین تھے، اور آج الحمدللہ اس پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے اکابرین مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران ہیں۔ احباب گرامی، آج کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کے ختم نبوت کی محبت کو کمزور کیا جائے، لیکن وہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس دھرتی پہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا ناکام کوشش کر رہے ہیں، اس دھرتی کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث بھی بستے ہیں۔ اہل حدیث کٹ تو سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کے ختم نبوت کے جھنڈے کو کبھی نیچے نہیں ہونے دے گا، اور یہ اعزاز ہے آپ کی جماعت کا۔ یہ اللہ نے توفیق دی ہے آپ کے اکابرین کو۔ جب اس مرزا لعین نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اہل حدیثوں اس کا پیچھا کسی اور نے نہیں، آپ کے اسلاف نے کیا تھا، اور آج آپ کے سامنے سرمایہ مسلک اہل حدیث میرے بڑے بھائی حضرت مولانا رانا شفیق پسروری بیٹھے ہیں، عظیم مفکر۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اگر پاکستان کے اندر ختم نبوت کا کوئی دفاع کرنے والی جماعت موجود ہے
تو وہ یہ سٹیج مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سٹیج ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت آ جائے گی، میرے محبوب کے ختم نبوت کے اندر ڈاکہ زنی نہیں ہونے دی جائے گی۔ احباب گرامی، آج پورے ملک کے اندر سیرت کانفرنسز، ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام، ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیا مسلمان جو ہے وہ کلمہ جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے اس کی تجدید کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے، ختم نبوت کے پروگراموں کی، سیرت کانفرنسز کی اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ جہاں مکار لوگ، مکار گروپ ختم نبوت اور سیرت کے اندر نقب زنی کی کوشش کرتے ہیں، وہیں میری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ان کا جواب دیا جائے۔ اور یہ پروگرام اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فور پاکستان مرکزی لیول پہ، صوبائی لیول پہ، ضلع اور تحصیل لیول پہ اس کا انعقاد کرواتی ہے اور کرواتی رہے گی۔ اور ایک اور بات، میری بات کو ذرا محبت کے ساتھ سماعت فرمانا، ذمہ دار تشریف فرما ہو، پڑھے لکھے نوجوان اور بزرگ تشریف فرما ہو، کچھ لوگ سادگی اور نادانی کے اندر جماعت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل حدیث کا لیبل بھی لگاتے ہیں، لیکن جماعت اور مسلک کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کوئی یہ مسلک اور جماعت کی خدمت نہیں کرتے بلکہ اغیار کے اس کام میں حصہ دار بنتے ہیں۔ احترام سب کا کرو، عزت سب کو دو، لیکن جب بات آئے نظم کی، جب بات آئے جماعت کی، اس وقت یہ آپ کی زبان پہ الفاظ ہونے چاہیے، آپ کا احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک جماعت کے نظم کی بات ہے، اگر کوئی نظام چلے گا تو 106 راوی روڈ کا چلے گا، اگر کسی بات کو تنظیمی طور پہ، جماعتی طور پہ دل و جان کے ساتھ مانا جائے گا، وہ علامہ پروفیسر ساجد میر کے حکم کو مانا جائے گا۔ یہ بات اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت کوئی عام جماعتوں کی طرح جماعت نہیں، اس کا شورائی نظام اور اراکین شورا کوئی بازاری لوگ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے شیوخ حضرات، علماء کرام اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگ آپ کی جماعت کی شورا کے اراکین ہیں۔ بڑی فہم و فراست کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ جماعت کی قیادت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور نوجوانوں، دوسروں کو تو ہم کہتے ہیں کہ جب ان کا کوئی مر جاتا ہے، مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، تو اس کا ہم وہ لوگ ادب و احترام پہلے سے زیادہ کر لیتے ہیں۔ ذرا میں بھی گریبان میں دیکھوں، آپ بھی گریبان میں دیکھیے، جب کوئی زندہ ہوتا ہے تو اس پہ ہمیں بہت سی خامیاں نظر آتی ہیں، جب وہ مر جاتا ہے آج ہم علامہ احسان کے نعرے لگاتے ہیں، حبیب الرحمن یزدانی کے تذکرے کرتے ہیں۔ کیا جب اللہ نے ان کو زندگی دی تھی، جب وہ پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند کر رہے تھے، اس وقت ان پہ بھی تنقید کی جاتی تھی، جب اللہ ان کو اپنے پاس لے گیا تو ہم جلسوں میں ان کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ نعرے لگتے رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جانیں کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے قربان کی ہیں۔ اللہ ان کے نعرے لگواتے رہیں گے۔ اور آج اہل حدیثوں، تم خوش قسمت ہو، آپ کو اللہ نے جو قیادت فراہم کی ہے، علامہ ساجد میر کی صورت کے اندر اس دھرتی پہ چلتے پھرتے اللہ کے ولی کی صورت میں آپ کے امیر ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے قیادت کے حکم پہ لبیک کہیں، جماعت کے دست و بازو بنے،
تاکہ پاکستان کے اندر کلمہ طیبہ کا پرچم بلند ہو سکے. اور آپ کی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس اللہ کے فضل و کرم سے اسحاق صدیقی کی صورت میں، محمود الحسن صاحب کی صورت میں، ادریس فروقی کی صورت میں، قاضی عمران کی صورت میں، اسامہ خالد کی صورت میں، حافظ بشارت کی صورت میں، جب بھی کبھی آواز دیں گے اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے دعوت دیں گے. اور پھر جب اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، جماعت اور دین کے لیے آپ کو دعوت دی جائے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس آواز پہ لبیک کہنا. لبیک کہو گے؟ اور سنو پھر، جب تم لوگ اپنی تحصیل کے اندر، اپنے ضلع کے اندر، اپنے وطن عزیز کے اندر جماعت کی آواز پہ لبیک کہو گے، آپ کی قیادت اللہ کی توفیق کے ساتھ پاکستان کا وہ مشن مکمل کرے گی جس مشن کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، کہ پاکستان اسلامی نظام کے لیے حاصل کیا گیا ہے. اور پاکستان کی فضاؤں میں اگر کوئی نظام چلے گا، محمدی چلے گا، کوئی اور نہیں چل سکتا. اور احباب گرامی، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ میرے بڑے بھائی، میرے رہنما حضرت مولانا رانا شفیق صاحب آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں. میں اور آپ ان کی گفتگو سماعت فرمانے کے لیے یہاں موجود ہیں. ایک گزارش کر کے اجازت چاہوں گا، اور آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے میری بات کا جواب دینا ہے. آپ لوگ چاہتے ہو کہ پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند کیا جائے؟ آپ لوگ چاہتے ہو کہ پاکستان کے اندر امن اور استحکام آ جائے؟ آپ لوگ چاہتے ہو کہ اہل حدیثوں کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا جائے؟ آپ لوگ چاہتے ہو کہ محمد عربی کے ختم نبوت کی چوکیداری کی جائے؟ آپ لوگ چاہتے ہو کہ پاکستان سے شرک و بدعت کا خاتمہ کیا جائے؟ آپ لوگ چاہتے ہو کہ پاکستان کے اندر اہل حدیث عزت اور وقار کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے؟ تو اس کے لیے 30 اکتوبر کو اتوار والے دن کی روشنی میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو. سنو سنو سنو، رات کو پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، سڑکوں کے اندر، چوکوں اور چراہوں کے اندر کچھ لوگوں نے دھرنے دیے. اسلام آباد کی سڑکیں بلاک کی، لاہور کے راستے بند کیے، ضلع نہروال کے اندر بھی کیفیت یہی تھی. لیکن ان لوگوں کا دھرنا ذاتی اقتدار کے لیے تھا، عارضی کرسی کے لیے تھا. اہل حدیثوں، تم نے 30 اکتوبر کو جو دھرنا دینا ہے دنیاوی اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے. اور انشاءاللہ العزیز 30 اکتوبر اتوار کے دن، اہل حدیثوں یہ بات میری غور سے سن لو، تم لوگ 30 اکتوبر کو اگر اپنے اوپر کوئی کام لازم کرو تو وہ کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سب کام چھوڑ کے کانفرنس میں جانا ہے. دیکھو یہ کہتے ہیں لوگ اگر ہم کاروبار چھوڑ دیں گے، ذمہ دارہ چھوڑ دیں گے ایک دن کے لیے نقصان ہو جائے گا. ذرا چند ماہ پہلے نظر تو دوڑائیے، اس عرش والے نے کتنے مہینے آپ لوگوں کو لاک ڈاؤن میں بند کر دیا تھا. ذرا ذہن میں یہ بات لائیے، اگر ہم چاہتے ہیں اس طرح کے مشکلات سے بچنا، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنا، تو پھر 30 تاریخ کو تمام اہل حدیث نہروال تشریف لائیں گے. اور یہ قیادت جو تشریف فرما ہے سٹیج کے اوپر، میں ان سے درخواست کروں گا، آپ لوگ پہلے بھی بڑی محنت کر رہے ہو، یہ جو چند ایام لے گئے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جس گاؤں میں جس دوست کو ابھی تک ختم نبوت کانفرنس کا پیغام نہیں پہنچا وہ پیغام پہنچائیں.
ان کو اپنے ساتھ لے کے قافلوں کی صورت میں ناروال پہنچے اور انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، اور وہ آغاز تسیح شکرگر کے ذمہ داران کریں گے جا کے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب کی ختم نبوت کی چوکیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔